چین نے کووڈ میں اضافے کے دوران تازہ لاک ڈاؤن اور سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ ملک نے اومیکرون کی نئی ذیلی اقسام BF.7 اور BA.5.1.7 کا پتہ لگایا ہے، جو زیادہ منتقلی کے ساتھ انتہائی متعدی ہیں۔ BF.7 جسے BA.2.75 بھی کہا جاتا ہے، کووڈ اومیکرون ویرینٹ BA.2.1 کا ذیلی سلسلہ ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق BF.7 کا پتہ 4 اکتوبر کو ینٹائی اور شاگوان شہر میں پایا گیا ہے۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ذیلی قسم BA.5.1.7 پہلی بار چینی سرزمین میں پایا گیا تھا۔ بھارت نے کہا ہے کہ افریقہ کی سلامتی کو جن دہشت گرد تنظیموں سے خطرہ لاحق ہے، ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے کہا کہ افریقیوں کی شمولیت کے بغیر افریقی مسائل کے تئیں کسی دوسرے ملک کی طرف سے کوئی حل پیش کیے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ بھارت کی اولین ترجیحات میں رہے گا۔ چیف جسٹس یو للت نے منگل کے روز سپریم کورٹ کے ججوں کی فل کورٹ میٹنگ میں جسٹس DY چندرچوڑ کو اپنا جانشین بنانے کی سفارش کی۔ CJI نے للت کی سفارش اور صدر کے ذریعے تقرری کے بعد جسٹس چندرچوڑ کو 9 نومبر سے 10 نومبر 2024 تک 2 سال سے کچھ زیادہ 50ویں چیف جسٹس کے طور پر چارج سنبھالیں گے۔ اس سال 13 اکتوبر جمعرات کو شادی شدہ جوڑوں کے درمیان باہمی محبت اور لگن کا عظیم تہوار کروا چوتھ ہے، جس میں خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر اور کامیاب زندگی کے لیے روزہ رکھتی ہیں اور 16 سنگار کر کے شام کو ماتا کروا کی پوجا کرتی ہیں اور کہانی سن کر رات کو چاند نکلنے کے بعد شوہروں کے ہاتھ روزہ کھولتی ہیں۔ ٹیلی ویژن شو تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں دیا بین کا کردار ادا کرنے کے لیے مشہور اداکارہ دیشا وکانی کے بھائی نے ان خبروں کو مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ ان کی بہن کو گلے کا کینسر ہے۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ مرکزی حکومت نے 700 آفیسر ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کو اپ گریڈ اور عالمی معیار بنانے کے لیے 700 آفیسروں کی تربیت کے اداروں کو اپ گریڈ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک فریم ورک ہے جس میں 700 مرکزی اداروں کا پائلٹ ٹیسٹ کیا جائے گا اور مرکز اس مشق کے لیے ایک کنسلٹنٹ آن بورڈ تشکیل دے رہا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر کے فسادات کیس میں کٹھولی کے BJP کے MLA وکرم سینی سمیت 12 ملزمان کو عدالت نے ٹھہرایا قصوروار اور انہیں 2 سال قید سزا کے ساتھ 10,000 روپے جرمانہ بھی کیا عائد۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بھارت مختلف ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ ان ملکوں میں روپیہ قابل قبول ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ سنگاپور اور متحدہ عرب امارات نے اپنے ملکوں میں روپیے کو قابل قبول بنانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بات بروکنگز انسٹیٹیوٹ تھنک میں گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ سیتارمن نے کہا کہ UPI بھیم ایپ اور NCPI متعلقہ ملکوں کے نظام کی طرز پر طے کیے جا رہے ہیں۔ ریپر بادشاہ اپنی مضبوط آواز کے ذریعے مداحوں میں کافی مقبول ہے۔ لوگ ان کے گانوں پر رقص کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے کام سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کو لے کر بحث میں رہتا ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود سنگل کا ٹیگ لگا کر گھوم رہا تھا، مگر اب وہ سنگل نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان دنوں پنجابی اداکارہ عشا ریکھی کے ساتھ رشتے میں ہیں۔ ملک بھر میں کتوں کے حملوں کے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں جن میں کتوں نے بچوں اور لوگوں پر حملہ کر کے انہیں کھا لیا۔ یہ کتے بنیادی طور پر غیر ملکی نسل کے پٹ بل اور روٹ ویلر ہیں جن کا شمار دنیا کے خطرناک ترین کتوں میں ہوتا ہے۔ اب کانپور میونسپل کارپوریشن ان خوفناک کتوں کو نہ صرف پکڑے گا بلکہ ان مالکان سے جرمانہ وصول کرے گا، ساتھ قانونی کارروائی کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے لیے میونسپل کارپوریشن نے تمام لوگوں کو ان کے پالتو کتوں کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے ایک کنٹرول روم نمبر جاری کیا ہے۔ میونسپل ٹیم ان خطرناک کتوں کو پکڑ کر پھول باغ میں واقع کتوں کے اسپتال میں رکھے گی۔ پولیس نے بتایا کہ انسانی قربانی کیس کے ملزم نے مقتول عورتوں کے جسم کے اعضاء کو پکا کر کھایا تھا۔ ملزم جوڑے نے پولیس کے سامنے اس بات کا سنسنی خیز انکشاف اس وقت کیا جب انہیں تھروالہ میں ان کے گھر ثبوت جمع کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ جوڑے نے پولیس کو بتایا کہ یہ محمد شفیع تھا جس نے جادوگر رشید کا روپ دھار کر ان سے کہا تھا کہ وہ بہتر صحت اور لمبی عمر کے لیے قتل کیے گئے افراد کے جسم کے اعضاء پکا کر کھائیں۔ اس بہیمانہ قتل کو اس جوڑے نے قربانی سمجھ کر کھایا تھا
وہ دولت مند بن جائیں اور ان کی صحت بہتر رہے۔ اس دوران عدالت نے تینوں ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔